کہا کہ دیکھو تم تو ویسے وفادار ہو لیکن دو کمی تمہارے اندر میں ہے، دو کمی تمہارے اندر میں کیا کمی ہے کتے کے اندر میں؟ جلدی بولیے، ارے بولو بھائی کتے میں کیا کمی ہے؟ ارے کتا جانتے ہیں نا، ادھر ادھر کتا ہوتا ہے نہیں بارسوئی میں کی بولے نا، اور ککر 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 ہے اپنی زبان میں ککر، اردو میں بولیں گے کتا، انگریزی میں بولیں گے ڈاگ، TOG ڈاگ۔ تو ککر کو اللہ والے نے کہا کہ تم تو وفادار ہو لیکن تمہارے اندر میں دو کمی ہے۔ تو کتے نے کہا کہ کیا کمی ہے؟ کہا کہ پہلی کمی تو یہ ہے جب تم پیشاب کرتے ہو تو زمین پر نہیں کرتے ہو، دیوار میں کرتے ہو۔ بات صحیح کی غلط ہے بولیے، ارے بولو بھائی۔ کتے کو زمین پر پیشاب کرتے ہوئے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ جب بھی ایک بار ہماری گاڑی 4 چکا گاڑی کھڑی تھی، اچھا ڈرائیور ابھی پوچھ پاچ کے اچھا سے چمکا کر کے بیچارہ وہ ڈرائیور پسینہ پوچھ ہی رہا تھا، ادھر سے یہ کتا آیا اور اٹھایا اور پٹا دیا جب او کتا دیوار میں۔ وہ بزرگ کہنے لگے تمہاری پہلی کمی یہ ہے کہ تم دیوار میں پیشاب کرتے ہو۔ بولا اچھا ٹھیک ہے دوسری کمی بتائیے۔ تو اس بزرگ اللہ والے نے کہا دوسری کمی تمہارے اندر میں یہ ہے کہ کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے بستی کے اندر میں آ جائے تو تم اس کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہو۔ کیا بات صحیح کہ غلط ہے بولیے، ارے بھائی بھونکنے لگتے ہو۔ اور سنو نوجوانوں کتے نے کیا لاجواب جواب دیا، کتے نے ایسا جواب دیا کہ اللہ والے وہ بزرگ حیرت میں پڑ گئے۔ کتے نے کہا اے اللہ والے میں زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ شاید یہاں کوئی اللہ کا بندہ سجدہ کر لے، ناپاک نہ ہو جائے زمین، اس لیے میں زمین پر پیشاب نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ فقیر کو دیکھ کر میں بھونکتا ہوں، میں بھونکتا اس لیے ہوں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یہ دنیا والوں سے مانگ رہا ہے۔ کیا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اے بھائی کمی ہے؟ وہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر یہ دوسرے کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس لیے میں بھونکتا ہوں۔ اور قربان جاؤ کتے سے دو سبق ملی۔ اے نوجوانوں میرے بچوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ اور قربان جاؤ۔ جس نے زندگی دی، جس نے نعمت دی، جس نے لباس پہنایا، جس نے عزت دی، اور سنو ایک دن آئے گا اللہ اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ دنیا کا جب چکر ہے، آدمی کچوری کھاتا ہے، سنگارا کھاتا ہے، اب ادھر کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ جلدی بولو بھائی، ارے جلدی بولیے نا بھائی۔ یہ تیل والی چیزیں ہیں، تیل والی ہے نا، یہ سموسا، یہ کچوری، یہ پکوڑی، یہ انڈا چوپ، یہ سب تیل کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پیٹ کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچاتا ہے؟ جلدی بولو بھائی، جلدی بولیے۔ یہ نقصان، فائدہ کم ہے، پیٹ بھر جائے گا، لیکن نقصان ہے۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھائیں گے آپ، یہ نقصان ہے۔ اور قربان جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتا ہے، اچھا دیکھنے والے جاتے ہیں مور ماموں بیمار ہے گئی ہے تو ہاسپٹل جاتا ہے، 1 کلو سیب لے لیا، 1 کلو انار لے لیا، 1 کلو انگور لے لیا، سب سامان لے کے ہاسپٹل گیا۔ کہاں کھلاو؟ بولو مور مامور پہ ڈر ہوچے وہاں کے کھلاؤں۔ آپ گئے پھل دے دیے، اب وہ سنگھارا سموسا کچوڑی کھا کر کے وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوا ہے۔ آدمی دیکھنے گیا، سیب لے گیا، انگور لے گیا، انار لے گیا، اب وہ بستر میں بیٹھ کے انگور انار کھا رہا ہے۔ اب جو دیکھنے گیا وہ ہاسپٹل کے باہر نکلا، دیکھا سموسا کا دکان ہے، وہیں بیٹھ کے وہ سموسا سنگھارا کھا رہا، پھر یہ بیمار ہوگا وہ بھرتی ہوگا۔ یہ دنیا کے چکر ہیں میرے بچوں نوجوانوں، دنیا جیسی گزر رہی ہے یہ گزر جائے گی، اس لیے وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے آخرت کی سب سے بہترین جو تیاری ہے وہ ہے نماز۔ کیا ہے جلدی بولیے، ارے بولو بھائی، وہ آخرت کی سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ اور نماز ہے میرے بچوں۔ اچھا نماز مانگتی کیا ہے؟
مولانا روم رحمتullah علیہ لکھتے ہیں، مولانا روم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فجر کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا. ابھی تو لائٹ ہے، بتی ہے، ٹارچ ہے. پہلے زمانے میں صرف چراغ ہوتے تھے، چراغ، لائٹ بتی سب کا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا. یہ نمازی گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد دور ہے، اور جیسے ہی کچھ دور گیا ٹھوکر لگی، گر گیا تو کپڑے خراب ہو گئے. کپڑے خراب ہو گئے تو گھر لوٹ کر آیا. بولا کیا ہاں، کپڑا بدلا، اب غسل کیا، اب غسل کرنے کے بعد دوسرا کپڑا پہنا، پھر مسجد کے لیے نکلا، اور مسجد کے لیے نکلا، پھر دوبارہ ٹھوکر لگی، پھر گر گیا، پھر کپڑا خراب، پھر گھر آیا، پھر نہایا، پھر کپڑا بدلا. اب تیسری مرتبہ مسجد کے لیے جا رہا تھا تو دروازے سے جیسے ہی گھر سے نکلا تو ایک آدمی چراغ لے کر دروازے میں کھڑا تھا. جی میاں. بولا کون ہے؟ چلیے پہلے مسجد چلیے آپ. اور چراغ دکھاتے ہوئے اس کو مسجد پہنچایا. وہ اللہ کا بندہ جا کر مسجد میں نماز پڑھا، یہ چراغ لے کر مسجد کے دروازے پہ کھڑا رہا، اور نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، پھر چراغ کی روشنی میں اس کو گھر کے دروازے تک پہنچایا. تو نمازی نے پوچھا کہ بھائی تم نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام ہے شیطان. بولے شیطان؟ بولا کہ ہاں ہم شیطان ہیں. بولا ارے اللہ کا بندہ، شیطان تو نماز سے روکتا ہے، لیکن تم میری رہنمائی کیے، چراغ کی روشنی میں تم مسجد تک پہنچائے، تم نے ہم وہاں سے نکلے، وہاں سے گھر پہنچایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت دیکھیے، پہلی مرتبہ آپ گھر سے نکلے، بولا ہاں، ٹھوکر لگی گرے، بولا ہاں، پھر آپ گھر آئے، جیسے آپ کو پہلی مرتبہ ٹھوکر لگی، گرے، اٹھے، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. دوسری مرتبہ آپ کو ٹھوکر لگی، آپ پھر گر کر کے کھڑے ہوئے، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی، خاندانوں کی گناہوں کو معاف کر دیا. تیسری مرتبہ اس لیے آپ کو ہم گرنے نہیں دیے، چراغ کی روشنی دکھاتے رہے، ہم کو ڈر تھا کہ تیسری مرتبہ کہیں آپ گر گئے تو کہیں اللہ پورے سراج مونی کے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہ کر دے، اس لیے آپ نمازیں پڑھ لیے. میرے بچوں، نوجوانوں، سنو سنو سنو، روزے کا حکم زمین پر آیا، زکات کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، اور قربان جاؤ قربان جاؤ. نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس زمین سے آسمان پہ بلایا. آخر کوئی تو وجہ ہے. مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. اب قربان جاؤ، لوٹنے لگے. اچھا عرش کہاں ہے؟ بتاؤ بھائی عرش کہاں ہے؟ دیکھو، پہلا زمین سے لے کر پہلا آسمان دوری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، بولا ڈاکٹر صاحب ہماری جو ہے نا دور کی نظر بہت کمزور ہے. دور کی نظر، ارے بولو بھائی، دور کی نظر کمزور ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو، وہ کیا ہے؟ بولا وہ چاند ہے. بولا دیکھ تو رہے ہو آپ کا، وہ فرشتہ کو دیکھو گے؟ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک او کتنی دوری ہے. پہلے آسمان سے پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور قربان جاؤ 7 آسمان ہیں. کتنے آسمان ہیں؟
اب 7 آسمان کے بعد اب کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، اور قربان جاؤ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں پر جا کے رک گئے۔ اب سدرۃ المنتہا کے اوپر وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، عرش کے بعد کیا ہے؟ لا مکاں کی منزل ہے۔ قربان جاؤ لوٹنے لگے، اور میری ماں بہنوں سنو، لوٹنے لگے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب رک جائیے، یہ تحفہ لیتے جائیے۔ یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ 50 وقت کی نماز۔ کتنی نمازیں ہیں؟ ارے جلدی بولو، جلدی بولو بھائی، ارے زور سے بولیے نا، کئے وقت کی نماز ملی؟ 50 وقت کی نماز، 50 ٹائم کا نماز، 50 وقت کی نماز ملی، لے کے چل دیے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے کیا تحفہ ملا؟ کہا کہ موسیٰ 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، پھر بھی وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے، یہ 50 وقت کی نماز ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، اللہ کے پاس جائیے کم کروائیے۔ کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم کر دیے جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ ارے جلدی بولو بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ کہا کہ موسیٰ 5۔ کہا کہ ایک بار اور جائیے، اور پھر گئے، پھر اللہ نے 5 کم کیا، 9 بار گئے، 9 پچے، ارے زور سے بولیے، 9 بار گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئی، 45 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ کہا کہ موسیٰ 45 وقت کی نماز کم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے، ایک بار اور جائیے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرنے کے لیے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا ایک بار آج چلے گئے ملے گا تم۔ آپ نے فرمایا موسیٰ مجھے شرم آ رہی ہے، میں اپنے اللہ کے پاس میں نماز کم کرانے کے لیے اب نہیں جاؤں گا، میں پڑھوں گا، میری امت پڑھے گی۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا، میرا اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز فرض کی، میں نے کم کر کے 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے۔ اے میرے حبیب میرے محبوب، جو بھی آپ کی امت، جو بھی میرا بندہ، جو بھی میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھے، میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ 5 پڑھو کتنے وقت کے ثواب ملے گا؟ زور سے بولیے، 5 پڑھیے کئے وقت کی نماز پر ثواب ملے گا؟ او میری ماں بہن، 5 نماز پڑھے لو 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب، 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب۔ مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، اور قربان جاؤ موقع نہیں ملے گا۔ جو کرنا ہے یہاں کرو، مرنے کے بعد پھر کسے موقع ملا؟ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। কাজ পরে হয়ে যাবে, काम बाद में हो जाएगा, खाना बनाना बाद में बना लेंगे, रोटी बनानी बाद में बना लेंगे, और कुर्बान जाओ पहले नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज तो पढ़ लो। एक कमी और बता दूं, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है। हमने कहा अच्छा प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, नमाज पढ़ेगी। बोले नहीं पढ़ती है। हमने कहा कि तुम पढ़ते हो? बोला नहीं हम नहीं पढ़ते। तुम नहीं पढ़ते हो, अब मोगी को बोलोगे नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज पढ़ेगी? बेलने लगे माथा मारेगी कि पहले ती पढ़ा जानी, पहले मर्दों को पढ़ना होगा ना, पहले आप नमाजी बनो, फिर बीवी को बोलो, फिर बच्चों को बोलो।
ہم خود کیا کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد سے خود دور ہیں، بیوی کو کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، بات اثر نہیں کرے گی، ہم بے نمازی ہیں۔ بچہ کو بولے گا نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا بولے گا بتائیے بڑھوا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا، ہم کو بچہ بولتا نماز پڑھ۔ میرے بچوں نوجوانوں، ہائے ہائے ہائے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ظہر میں 10 آدمی، ظہر میں کتنا آدمی ہے؟ ارے جلدی بولو نا بھائی، 10 آدمی۔ ظہرت کو آدمی؟ زور سے بولو بھائی، 10 آدمی۔ عصر میں 8 آدمی، مغرب میں 7 آدمی، عشاء میں 4 آدمی، فجر میں یکو نہیں، یہ گیا کہاں؟ یہ کہاں گیا ہے؟ مسلمان کہاں گئے؟ 4 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، جلدی بولو بھائی۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بولا آج کون دن چھے؟ ہم نے کہا کون دن چھے؟ منگل چھے۔ بولا نا خالی میں جمعہ پڑھو۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولا مور باپ پڑھو۔ باپ جنت میں جائے گا، ماں جنت میں جائے گی، اور قربان جاؤ نوجوانوں تم جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ سنو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ جہاں نمازی ہوگا وہاں اللہ کی رحمت اترے گی، جہاں نمازی ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ ایک بات یاد رکھو میری ماں بہنوں، جب نماز اذان، جب کان میں اذان کی آواز ٹکرائے کام چھوڑ دینا، وضو بنا کر مصلی لے کر بچھا کر بیٹھ جانا، سنو اللہ کے یاد میں لگ جانا، انشاءاللہ دیکھنا اللہ یہاں بھی عزت دے گا، اللہ وہاں بھی عزت دے گا۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ نام عبد الغفار ہے، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، اب بولتا ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جائے گا؟ ارے بولو بھائی، نام عبد الغفار ہے، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، یہ کو ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا، اب بولتا میں جنت ہو جاؤں، جاتے جنت جا۔ اور مسلمانوں نوجوانوں، صرف جمعے کی نماز نہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں؟ وعدہ کرو میرے بچوں، پکا وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو ایسا نہیں کہ جلسہ میں آگے ہاتھ اٹھا دیے، پکا وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا۔ مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو۔ دیکھو ہم یہ نہیں کہتے آپ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، کھیتی باڑی چھوڑ دو، نہیں نہیں، کام نہیں چھوڑنا۔
तिजारत करते हो, कारोबार करते हो, जहां टाइम मिले वहां नमाज पढ़ लो, दुकान में वक्त मिला वही नमाज पढ़ लो, खेत में वक्त मिला खेत में नमाज पढ़ लो। हाँ, मोहल्ले में हो, अजान मस्जिद में हो रही है, जमात के साथ नमाज पढ़ो, औरतें अपने घर में नमाज पढ़े और कुर्बान जाओ। फिर देखना यहाँ भी अल्लाह का इनाम है, मरने के बाद अल्लाह जो इनाम देगा वो जन्नतुल फिरदौस होगा। इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबका घर होगा। अरे बोलो भाई, घर है ना सबका? कोई ऐसा है जिसका घर ना हो? सबका घर है। अच्छा, यहाँ घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिसके पास घर ना हो अल्लाह उसका भी घर बना दे, इसलिए कि इस दुनिया में ये भी आशियाने की जरूरत है, सर छुपाने की जरूरत है। घर में बेटी है, घर में बीवी है, माँ है और बहन है, उनके सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों, कितना दिन रहना है यहाँ? कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल? 200 साल नहीं, कांटा नहीं जावे। अरे बोलो, कांटा जावे? कांटा 200 साल तक नहीं जावे। यहाँ तो 60, 70, 80 में चारपाई पकड़ लेता है। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा, बेटा मोर तबियत बहुत खराब है, जल्दी हॉस्पिटल ले चल। बेटा अगर कटिहार लेके चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया पूर्णिया में, तो जमीन बेचनी पड़ेगी। अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर आपको पहुंचा देगा, जा वही जन आराम करो होती। और कुर्बान जाओ, कितने साल? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल यहाँ रहना है। मुसलमानों यहाँ घर बना लिए, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, जो जैसा भी हो मकान बना लिया और कुर्बान जाओ। और वहां कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई, हमेशा वहीं रहना है, वहां से नहीं आना। वहां से 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, और अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। तो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये बताओ, 60, 70, 80, 90 साल यहाँ रहना है। यहाँ कोठी बना लिया, बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, और कुर्बान जाओ, सारे ऐशो इशरत के सामान इकट्ठे कर लिए। जहां हमेशा रहना है वहां क्या लेंगे? वहां घर बनाएंगे। कितने लोग बनाओगे? इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा, हाथ उठा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में? अजय बताओ, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, टिकट कितना दिन पहले बुक करवाते हैं? अरे बोलो भाई, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि सीट बुक हो जाए। जिस दिन मेरा सफर हो मुंबई का, टेंशन ना हो, मैंने 2 महीना पहले टिकट बनाया है। आएंगे, गाड़ी खड़ी होगी बारसोई स्टेशन में, चादर बिछाएंगे, एक चादर ओढ़ेंगे, सोकर चले जाएंगे। टीटी आएगी, वो जगाएगा, सर टिकट। आप मोबाइल निकालोगे, उसे दिखाओगे, टीटी देखेगा, सो जाइए सर, सो जाइए। टीटी समझ गए कि इसके पास टिकट है, ये कंफर्म टिकट है, इसी की सीट है, 2 महीना पहले टिकट बनाया। अच्छा, एक आदमी वो है, अच्छा बंबई जाना छे 3 महीना पहले, तो भाई टिकट बने लेनी बना, काल बने लो। कल भी किया, काल बने लो, बोला काल बने लो। अरे भैया टाइम छे ना, अभी 3 महीना छे, 3 महीना छे। और कुर्बान जाओ, वक्त गुजरता गया। आखिर अब कल सफर करना, अब करना की है? बोला अच्छा जनरल टिकट ले लूं, सीट तो है जावे, ट्रेन तो है जावे, मिला ओ जनरल टिकट लेकर बताओ, स्लीपर में जाकर सोएगा, एसी में जाकर सोएगा, वो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो, अरे बोलो भाई, वो किसी की सीट पे सो सकता है? अलाउ नहीं, वो जिसकी सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। एक जनरल बोगी में, देखिए जनरल बोगी में सोने के अलाउ नहीं है, आप बैठ सकते हैं। बोले बात सही की गलत? जल्दी बोलिए। बैठ सकते हैं, हाँ, सीट खाली है तो फिर सो जाइए, लेकिन आदमी आ गया तो आपको उठ के बैठना पड़ेगा। एक आदमी सोया हुआ था, गाड़ी खाली थी,
अब वो किशनगंज से आ रहा था, गाड़ी खाली थी, सो गया जनरल सीट में। तो बारसोई में गाड़ी रुकी तो कुछ लोग चढ़े, तो बोला कि ए भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, बैठने दो। तो उसको बोला सोने वाला आदमी, तुम जानती हो हम कौन हैं? बोला अरे बाबा लगता कोई बदमाश है। बोले ठीक ठीक ठीक। वो आदमी दूसरे बोगी में चला गया और दूसरे स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़ा, वो भी बोला कि भाई उठो जनरल बोगी है, बैठने दो। उसको भी बोला ती जानो मी के जी, लगता है कोई नेता होता है। बोला ठीक है सोते जाती सोते। तीसरे स्टेशन में जब गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो तरीका नहीं है, ये जनरल बोगी है, स्लीपर नहीं है, एसी नहीं है, आप उठ के बैठिए। तो उसको भी वही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? तो उसमें से एक आदमी टेटिया तो पूछिए लिया, कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला तो ठीक है सो जाओ। मैं बीमार जी। बोले तो सूते जाती। अब बीमार को क्या बोलिए, कुछ बोलिएगा? बोले जब बीमारे हैं तो सो जाओ। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, और सुनो सुनो, ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हम जवान हैं, ना जाने कितने नौजवान चले गए। और ढेर चालाकी मत करो, अभी तो हमारी उम्र 20-22 साल 25 साल है, अभी तो हमें अभी अभी और जीना है। और कुर्बान जाओ, ना जाने कितने नौजवान चले गए। अभी तो 3 दिन पहले की बात है, 3 नौजवान स्पोर्ट डे, जिसकी उम्र 18 से 22 साल, मोटरसाइकिल पे तीनों सवार जा रहा था, उधर से एक हाईवा आया और ऐसी टक्कर मारी, कुर्बान जाओ, तीनों नौजवान स्पोर्ट डेड हुए। मेरे बच्चों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब आंखें बंद हो जाए, कब सांसें रुक जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां रह के वहां की तैयारी करना है जहां हमेशा हमेशा रहना। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। देखो ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए जल्दी बोले, अरे जल्दी बोले भाई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक औरत एक मर्द परेशान है, गाड़ी 4 चक्का खड़ी है। ये नौजवान मोटरसाइकिल रोका, मोटरसाइकिल रोक कर पूछा कि चाचा बहुत परेशान है, क्या बात, गाड़ी में क्या हुआ? बोला कि बेटा बहुत मुसीबत में हम लोग, ये गाड़ी की चाबी अंदर ही रह गई है, गाड़ी लॉक हो गई। अब चाबी निकले तो गेट खोले तो हम लोग अंदर जाए। ये नौजवान बोला भाई इस मुसीबत घड़ी में साथ देना चाहिए। वो मोटरसाइकिल खड़ी किया, दिमाग लगाया नौजवान। वो जो 4 चक्के का शीशा जो है ना, शीशा का जो रबर होता है, वो नौजवान बोला कि मैं कुछ करूं? बोला कि हाँ बेटा, अगर तुम इस मुसीबत से निकाल दो तो बहुत। बोला अच्छा ठीक है, मैं दिमाग लगाता हूँ। रबर को खोला, रबर को खोलने के बाद थोड़ा सुराख हुआ, उस नौजवान के पास चंबुक था, वो मिस्त्री था, एक चंबुक धागा में लगाकर अंदर डाला, चाबी में सटा, चाबी को खींचा, चाबी निकल गई, चाबी निकल गई, दरवाजा खुला। ये दोनों खुश हो गए। तो ये नौजवान कहा कि चाचा आप खुश है ना? बोला हाँ खुश है बेटा, जाओ। ये नौजवान जैसे ही निकलने लगा तो गाड़ी वाला अपनी बीवी से बोला बहुत चालाक नौजवान है। तो बीवी बोली चेहरे से लग रहा है पक्का चोर है। भलाई का जमाना नहीं है, भलाई का जमाना है भाई, भलाई किया है भाई। और ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया क्या कर रहा है भाई, ये दुनिया है। इसलिए मेरे बच्चों ढेर चालाकी नहीं, ढेर होशियारी नहीं। देखो एक बात याद रखो, ज्यादा जो चालाकी ढेर होशियारी जो करना यही कर लो, मरने के बाद चलेगी। अरे बोलो भाई, चालाकी चलेगी, होशियारी चलेगी, झूठ चलेगी, और मक्कारी अल्लाह के सामने नहीं चलेगी। अल्लाह तो कहता लियोमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है हम तुम्हारे मुंह पे मुहर लगा देंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह मुंह पे मुहर होगा, कौन बोलेगा? अल्लाह कहेगा ए बाबू माइक को ठीक करो, क्या हो गया? अल्लाह कहेगा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, ये तुम्हारी आंखें बोलेगी, ये तुम्हारा कान बोलेगा, ये तुम्हारा पैर गवाही देगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। देर चला कि नहीं? एक आदमी बारसोई स्टेशन में गाड़ी में बैठा, पटना जाना था, पटने वाली ट्रेन में।
تو رات کا سمے ہے, لائٹ بھی کم ہے, بہت بھیڑ, جنرل بوگی میں بہت بھیڑ. آدمی تھا چالاک ہوشیار, سوچا کہ یہاں دماغ چلانا ہوگا, اگر دماغ نہیں چلائیں گے تو ہم پٹنہ نہیں پہنچ پائیں گے, کھڑے کھڑا پٹنہ کیسے جائیں گے. تو چلایا سانپ سانپ سانپ, ہرکم مچ گیا ڈبے کے اندر میں. تو ایک ایک آدمی اب اتر کے بھاگنے لگا, بھائی جان بچ جائے گا, کل پٹنہ چلے جائیں گے. کوئی کھڑکی سے کود رہا, کوئی دروازہ سے کود رہا, سارا ڈبہ خالی ہو گیا اور ایک بھی آدمی نہیں, پوری سیٹیں خالی. یہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور چادر بچھایا, چادر بچھا کر ایک چادر اوڑھ کر سو گیا. وہ سوچا کہ اب تو پٹنہ پہنچ جائیں گے. اور قربان جاؤ, صبح چائے والے نے آواز لگائی, چائے پی لو. انہوں نے چائے والے کو بولا, بھائی ادھر آؤ, یہ بتاؤ گاڑی پٹنہ پہنچ گئی؟ بولا پٹنہ یہ تو بارسوئی اسٹیشن ہے. بولا بھائی بارسوئی اسٹیشن, بھائی ہم رات میں پٹنے والی ٹرین میں چڑھے تھے. بولا حضرت ٹرین صحیح پکڑے تھے آپ, لیکن ایک آدمی سانپ دیکھ لیا تھا, اسی لیے کوئی بھی آدمی اس ڈبے میں چڑھنے نہیں مانگ رہا تھا. ریلوے محکمہ کو پتا چل گیا کہ اس ڈبے میں سانپ گھس گیا ہے, کوئی پیسنجر چڑھنے نہیں مانگ رہا ہے, اس لیے وہاں سے آرڈر دیا اس ڈبے کو چھانٹ کر بارسوئی میں چھوڑ دو, باقی ڈبہ لے کر پٹنہ چلے جاؤ. ڈھیر چالاکی ہو گیا, ڈھیر چالاکی ہو گئی. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں لگے ہاتھ, جنت میں گھر کون کون بناؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ سارے لوگ بناؤ گے. او اللہ کے رسول کی حدیث سنو, او اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. میرے بھائیوں نوجوانوں, یہ جو مسجد ابھی میں وہیں پر قیام کر رہا تھا, حالانکہ ٹھہرنے کا انتظام اسکول میں تھا, لیکن آواز زیادہ ہو رہی تھی. سب سے سکون کی جگہ, سب سے بہترین جگہ, سب سے اچھی جگہ, سب سے خوبصورت جگہ دھرتی کے اندر میں کوئی اگر ہے تو مسجد ہے. گھر میں وہ سکون نہیں ملے گا جو مسجد میں ملے گی. تو وہاں چلا گیا, وہیں نماز پڑھی, قرآن پڑھا, ذکر کرتا رہا. الحمدللہ خبر آئی یہاں تک آپ تک پہنچ گیا. تو وہ مسجد کو دیکھا, سنو اور سنو مسلمانوں سنو, او ہو صدقہ جاریہ کچھ کر کے گو. دیکھو مر جاؤ گے زمین یہی رہ جائے گی, کھیت یہی رہ جائے گی, سونا یہی رہ جائے گا, چاندی یہی رہ جائے گی. اے قربان جاؤ, بینک بیلنس بینک میں پڑا رہ جائے گا. او قربان جاؤ, او قربان جاؤ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کچھ ایسا عمل کر کے مرو, آپ مر جاؤ, مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے, بیوی یاد کرے یا نہ کرے, بھائی یاد کرے یا نہ کرے, غم نہیں ہے. تم نے جو صدقہ جاریہ والا کام کیا ہے, یہ مسجد بنایا ہے اس دھرتی پر, سراج منی کی سرزمین پر, جب تک یہ مسجد کھڑی رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے, اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے. تو ہم زیادہ نہیں, دو چار پانچ آدمی کم از کم, ہم تھوڑے سے مانگیں گے, آپ بڑھا کر کے دیجیے گا. میں تھوڑے سے مانگوں, آپ بڑھا کر کے دیجیے گا. اور قربان جاؤ, ابھی رانچی کا ایک جلسہ تھا, وہ چندہ کرنا تھا. ایک نوجوان آیا, بولا حضرت 1,00,000 روپے میرے طرف سے. ہم نے کہا کہ بابو 1,00,000 روپے تم نے دیا ہے, شادی کی ہو؟ بولا کہ الحمدللہ بیوی ہے, شادی شدہ ہوں, میں نکاح میں نے کیا ہے. میں نے کہا کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, بیوی نہیں جائے گی؟ بولا کہ ہاں بیوی بھی جائے گی. تو 1,00,000 ٹکا بیوی کے نام سے. اور قربان جاؤ اس مجمع کے اندر میں دیکھیے, ہم 1,000 2,000 5,000 1,000 2,000 5,000 10,000 دینے والے 20,000 بھی دے سکتے, 50,000 بھی دے سکتے. آپ 1,00,000 بھی دے دیجیے گا, ہم کو پریشانی نہیں ہے. 5,00,000 بھی دے دیجیے گا, ہم لے لیں گے. آپ سوچ لیجیے, 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 دینے والا, کوئی مکھیا صاحب ہو, کوئی سرپنچ صاحب ہو, کوئی پارشد صاحب ہو, کوئی ممبر صاحب ہو, کوئی ماسٹر صاحب ہو, کوئی وکیل صاحب ہو, کوئی انجینئر صاحب ہو, کوئی ڈاکٹر صاحب ہو, انشاءاللہ اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ 5 سے 6 آدمی تیار ہوئیے کہ انشاءاللہ حضرت میرے والدین تو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مسجد میں اور اپنے نام سے اس مسجد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں, یہ پیسہ آپ جو دیں گے یہ کمیٹی والوں کے حوالے, اور قربان جاؤ یہ کمیٹی والے کے جیب میں نہیں جائے گا, آپ اللہ کو دے رہے ہو, یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا. اور میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, میرا اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. اور قربان جاؤ 1 روپے کا صدقہ کرو گے, اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے.
ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان انشاءاللہ اپنا نام کو پیش کرے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں اس کے لیے 5 دعائیں انشاءاللہ مانگی جائے گی. پہلا خوش نصیب نوجوان انشاءاللہ 1000 2000 5000 10,000 دینے والا انشاءاللہ 5 نوجوان 5 کوئی سخی دانی انشاءاللہ سراج منی کی سرزمین پر کوئی ایسا نوجوان کھڑا ہو جائے انشاءاللہ. یہ ہمارے سربت عبد اللطیف صاحب ماشاءاللہ